إله إلا الله الله أكبر محمد رسول الله يا حبيب الله وہ لکھتے ہیں کہ بلخ میں قحط پڑا نا جب تو بلخ کے لوگ آس پاس گاؤں کی طرف ہجرت کرنے لگے. وہاں پر ایک سید زادی بھی رہتی تھی. اشرف علی تھانوی صاحب اس واقعہ کو بڑی سند کے ساتھ تحریر کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب وہاں پر قحط پڑا تو وہاں پر سادات فیملی میں ایک سید زادی تھی, بیوہ تھی, خاوند نہیں تھا, 2 شہزادے تھے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ 2 بیٹیاں تھیں اس کی, 2 شہزادیاں تھیں. خیر وہ بھی ہجرت کر کے دوسرے شہر میں منتقل ہونے کے لیے گھر سے نکلی, بلخ سے نکلی. کچھ ساز و سامان ہے, بچے لیے سفر شروع کر دیا. صبح چلی, چلتے چلتے دوپہر کا وقت آیا. دوسرے شہر میں جب پہنچی نا, دوپہر کا وقت ہے, بچوں نے بھوک اور پیاس محسوس کی. کہا اماں جان ہمیں بھوک لگی ہے, پیاس بھی لگی ہے, تو کوئی ایسا انتظام ہو. شہزادے تھے, نہیں سمجھتے تھے کہ ماں کی مجبوری کیا ہے. وہ ماں تھی چاہے سید زادی کیوں نہ تھی, ماں تھی. جب بچوں نے بیٹیوں نے یہ طلب کیا کہ بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے, تو ماں کا جگر اللہ ہی جانتا ہے کیا حالت ہوگی. خیر کچھ سفر اور طے کیا, دیکھا کہ ایک عالی شان گھر ہے, اس گھر کا ایک باغیچہ ہے. اس باغیچے میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے, پاس بیٹھا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. وہ سید زادی آگے بڑھی, آگے جا کے اس باغیچے میں داخل ہوئی. اس مسلمان سے جو تلاوت کر رہا تھا اس سے کہا کہ اے بزرگوار, اے تلاوت کلام پاک کرنے والے, ہماری گزارش یہ ہے کہ ہم بلخ شہر کے سید ہیں, میں بیوہ ہوں, یہ میرے شہزادے ہیں, تو کچھ دیر کے لیے ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں اور تجھ سے کچھ ہدیہ چاہتے ہیں. کچھ پانی پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کوئی خوراک کا سلسلہ. میرے ساتھ یتیم بچے ہیں. اب اس نے بجائے اس شہزادی کا نام سن کے کہ سید زادی ہے, بجائے اس کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے معاذ اللہ اسے طنز کیا, اور طنزن یہ کہا کہ بی بی بات یہ ہے تیرے پاس کیا سند ہے کہ تو سید زادی ہے, یہ بتانا کہ تیرے پاس سند کیا ہے, تو سید زادی ہے. اس نے سنا سید زادی تھی. اس نے کہا بابا میں تم سے لڑنا نہیں چاہتی, میں کوئی خیرات مانگنے والی نہیں ہوں, سید زادی ہوں, لیکن حالات کا تقاضا یہ ہے اور میرے ساتھ بچے ہیں, میں اپنے لیے نہیں طلب کر رہی. بچے تھے, اگر تیرا ارادہ نہیں ہے, دل نہیں کرتا, تو لڑنے کی بات نہیں ہے, ہم چلے جاتے ہیں. اس نے کہا ہاں جا جا تو سید زادی. خیر وہ بی بی بڑا پریشان ہوئی, شکستہ دل کے ساتھ وہاں سے نکلی. بچوں کو بہلایا جس طرح بھی بہلایا گیا, انگلی لگائی, ساتھ آگے چل پڑی. اب ادھر وہ سو گیا, وہ بی آگے چلی گئی. تھوڑا سا سفر اور طے کیا. اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک یہودی کا گھر, بار سائن تھا کہ یہ یہود کا نشان جو ہوتا ہے وہ سائن تھا, اور ایک روایت میں یہ تھا کہ چرچ تھا. یہودی کا گھر ہے. اب وہ بی بی صاحبہ اس جگہ پہ, اس دیوار کے جو گھر تھا اس دیوار کے سائے میں بیٹھی اور بچوں کو بہلانے لگی کہ بچے تھوڑی دیر آرام کر لیں. سایہ تھا, بچے آرام کرتے پھر چلتی ہوں. اب بچوں کو لیا اور ان کو لوری دینے شروع کر دی. جس طرح بھی کوئی گیت, کوئی جو بھی نظام تھا اس وقت کا, اس بی بی نے پڑھنا شروع کر دیا اور بچوں نے آرام کرنا شروع کر دیا. بچے لیٹ گئے. تھوڑی دیر گزری, جو وہ یہودی تھا وہ اپنے گھر سے باہر نکلا. دیکھا کہ دیکھو تو صحیح ہے کون باہر اتنے درد بھری آواز میں لوری دینے والی جو عورت ہے وہ کون ہے. باہر نکلا, دیکھا ایک بی بی صاحبہ ہیں, بچے ہیں. کہا بی بی تو کون ہے. اب بی بی جو کہ جان چکی تھی کہ یہ یہود کا گھر ہے, کہا بابا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکنے کے لیے بیٹھے ہیں,
اگر تو برداشت کرے تو اس کا غصہ نہ کرے تو میں تھوڑی دیر رک جاتی. کہا بی بی میں نے تم سے یہ پوچھا تو کو ہے کون؟ اس نے کہا بھئی بات یہ ہے بھئی کہ میں تجھے بتا نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں, میں سیدزادی ہوں, اور تو یہودی ہے, تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. چند لمحے میں یہاں آرام کرنا چاہتی ہوں, اگر تجھے گوارا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں چل پڑتی ہوں. اب جب اس نے سنا, وہ یہودی جب سنا کہ سیدزادی ہے, اسی وقت اس نے کہا بی بی آپ ذرا رکیے یہاں پر. اسی وقت واپس پلٹا, اپنی جا کے بیگم سے, بیوی سے کہنے لگا کہ اے اللہ کی بندی, آج بڑا موقع ہے, آج بڑا خوش قسمتی کا دن ہے ہمارے لیے. اٹھ باہر, مسلمانوں کے نبی کی صاحبزادی ہے اور شکستہ حال ہے, پریشان ہے, غربت کی کیفیت ہے, لہٰذا اس طرح کر باہر جا کے پہلے تو انہیں دعوت دے, کیونکہ میں دعوت دیتا اچھا نہیں لگتا, باپردہ ہے, تو دعوت دے, اور پھر گھر میں جو سب سے صاف کمرہ ہے نا اسے پھر صاف کر, جو سب سے خوبصورت کمرہ ہے اسے سجا ان کے لیے. اب بی بی جو یہودی کی بیوی تھی وہ باہر آئی, آکے دیکھا کہ سادات سیدزادی تشریف فرما ہے. کہا بی بی بات یہ ہے, آپ مسلمان ہیں, آپ سیدزادی ہیں, مبارک آپ کو, لیکن میرے خاوند نے مجھے بڑی تلقین کی ہے, دعوت دی ہے تمہیں, آپ مہربانی فرمائے اپنے ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں. خیر بی بی صاحبہ نے کچھ عرضیں کی, کچھ کہا کہ نہیں ایسے بہتر نہیں, یہ ہے وہ ہے. آخر اس بی بی کی منت و سماعت کے بعد وہ سیدزادی اس گھر میں تشریف لے گئی. اب جو سب سے خوبصورت کمرہ وہ یہودی صاحب نے اس سیدزادی کے لیے منسوب کیا. اب آرام کے لیے وہ تشریف فرما ہوئے, بہترین کپڑے گئے, بہترین کھانا پیش کیا گیا, اور وہ یہودی باپردہ سائیڈ پہ ہو کے عرض کرتا ہے کہ اے مسلمانوں کے نبی کی شہزادی, عرض یہ ہے آپ جب تک چاہیں, جب تک آپ کا دل کرے, یہ گھر آپ کا ہے, آپ یہاں رہیں, آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی, آپ کے بچوں کے ہم غلام ہیں, ہم آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں گے, بے شک کہ میں یہودی ہوں. اب ادھر بھی آرام شروع ہو گیا, یہ یہودی بھی لیٹا اپنے کمرے میں, وہ سیدزادی اپنے معاملات میں مصروف ہو گئی, ادھر اس مسلمان کی بھی آنکھ لگی. روایت میں آتا ہے کہ جب مسلمان نے جب سویا, دیکھا محشر کا میدان ہے, خواب ہے, محشر کا میدان برپا ہے, محشر کے میدان میں دیکھا اس نے کہ تمام تر مسلمان جنت کی طرف جا رہے ہیں. اب جب وہ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو یہ مسلمان بھی, جو یہ مسلمان تھا, یہ بھی ایک قطار میں لگ گیا کہ میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں. روایت میں آتا ہے کہ یہ جب چلتا 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 جنت کے دروازے پر پہنچا نا, تو فرشتے نے پکڑے, بازو پکڑا اور باہر نکال لیا. کہا بھی ہاں کدھر؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں, میں جنت میں جا رہا ہوں. فرمایا, وہ فرشتہ کہنے لگا, کہا تیرے پاس سند کیا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ اب اس نے دیکھا کہ ایک طرف رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس, وہاں تشریف فرما وہ کھڑے ہیں. یہ بھاگتا ہوا حضور کی بارگاہ میں گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں جا رہا تھا, فرشتے نے میرا بازو پکڑ کے مجھے نکال دیا. کہا کیوں بھئی, کیوں نکالا؟ کہا میں جنت میں جا رہا تھا, مجھے فرشتے نے نکال دیا. فرمایا اچھا تو مسلمان ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں ہاں میں مسلمان ہوں. فرمایا تیرے پاس سند کیا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تیرے پاس سند کیا ہے کہ تو مسلمان ہے؟ فرمایا تمہیں شرم نہ آئی؟ میری شہزادی تھی, میری بیٹی تھی, اس نے جب تمہیں میرا نام لیا, ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ تیرا سر خم ہو جاتا, تو سرخم تسلیم ہو جاتا, اور تمہیں شرم ہی نہیں آئی کہ تُس نے اسے دھتکار دیا. اب محشر جب یہ خواب میں معاملہ دیکھا, دل دھڑکا, اٹھتے رونا شروع کر دیا. بیوی نے پوچھا وجہ کیا ہوئی؟ کہا بس برباد ہو گئے. وہی عمل, وہ جو سیدزادی آئی تھی, میں نے اس کو دھتکارا, محشر برپا ہوا خواب میں, اور اسی وقت محبوب علیہ السلام نے مجھے جنت سے باہر نکال دیا, اور مجھ سے یہ پوچھا کہ تیرے پاس سند کیا ہے؟ برباد ہو گئے, سب کچھ لٹ گیا. پھر وہ بیوی کہتی ہے وقت نہیں گزرا,
ابھی دیر نہیں ہوئی، چل اٹھ، ان سادات کو ڈھونڈتے ہیں، اس بی بی صاحبہ کو ڈھونڈتے ہیں۔ وہ نکلتے نکلتے دیکھا، ڈھونڈتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مسجد میں کبھی مسافر خانوں میں، لیکن وہ سادات ملتے نہیں۔ آخر دیکھا کہ ایک جگہ ہجوم ہے، لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، بھاگا اس طرف، دیکھا شاید کوئی ایسا معاملہ ہو، دیکھا تو دو سادات، دو سیدزادے لوگوں کو صدقہ کر رہے ہیں، اور ایک یہودی ان کے سر پر کھڑا ہے، یہودی کا گھر، وہ مالک ان کے سر پہ کھڑا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ کر رہے ہیں۔ اب اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے، دیکھا تو وہی سید، وہی بچے، وہی شہزادے، وہ جو بی بی کے ساتھ تھے، جا کے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے مہمان ہیں؟ کہا ہاں یہ میرے مہمان ہیں۔ کہا اچھا، پھر میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں یہ مجھے پلٹا دے۔ اس نے کہا وجہ کیا؟ اس نے کہا تو یہودی ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے نبی کی اولاد ہے، تو اسے پلٹا دے۔ فرمایا چپ ہو جا، میں یہودی تھا رات تک، اب نہیں، اب جہاں پر تو دیکھ کے آیا ہے میں بھی وہاں موجود تھا، اور جب تجھے مصطفیٰ نے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالا، مجھے مصطفیٰ نے تب ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کیا تھا۔ جب تو جنت میں داخل ہونے لگا تھا نا، تو تجھے ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے نکالا تھا، تب مجھے مصطفیٰ نے ہاتھ پکڑ کر کلمہ بھی پڑھایا تھا اور جنت میں داخل کیا تھا۔ میں یہودی تھا لیکن کل تک، اب تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اب اس نے کہا پھر میری توبہ قبول ہو جائے؟ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ یہ سخی ابن سخی ہیں، یہ سخیوں کی اولاد ہے، ہاتھ جوڑ ان کے آگے، طلب کر عرض معاف ہو جائے گی۔ اب اس نے معافی مانگی، بی بی صاحبہ کی بارگاہ میں وہ جو سیدزادی تھی پیغام بھیجا، انہوں نے بھی معاف کیا۔ دوستان محترم یہ ہے عام سادات، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سادات کی سند نہیں لکھی۔ جب رسول اللہ کو ان عام سادات سے اتنا پیار ہے تو حسین بادشاہ سے کتنا پیار